أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقات وجل عن ملائمة كيفيات وقرب عن خوادر الظنون وبعد عن ملاحظة العيون. علم بما كان قبل أن يكون. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأبرار ونخبة الأخيار زين الرسالة والنبوة ينبوع الحكمة والفتوة نبي الأنبياء وصفي الأصفياء والذي بنوره استوات الأنوار واستنتارت الشموس والأقمار وبظهوره تجلت الأسرار الذي في السماء اسمه أحمد وفي الأرض بالقاسم محمد وعلى ابن عمه كاشف غمه سيد الأولياء والأوصياء أسد الله الغالب غالب على كل غالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا بالسبتين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وجج الله على العباد الداعين إلى الخلق في جميع الآثار والأقطار بالمآثر والآثار خير القرون الذين يبين للناس مناهج الحلال والحرام أهل البيت المطهرين من الرجس والآثام ورحمة الله وبركاته. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله لأغلبن أنا ورسله إن الله قوي عزيز. صلوات بر محمد. سلسلہ کلام مدینہ فاضلہ کے عنوان سے جاری ہے اور جس آیہ مجیدہ کو موضوع سخن قرار دیا ہے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 21 ہے. پروردگار ارشاد فرماتا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی. اللہ نے لکھ دیا ہے، گویا یہ طے ہے، پروردگار کا ارادہ ہے، یہ بات حتمی ہے، یہ بات ناگزیر ہے، یہ چیز ہو کے رہے گی. کیا؟ لأغلبن انا، میں بھی غالب آؤں گا، ورسلی، اور میرے نمائندے بھی غالب آ کے رہیں گے. اس غلبے سے مراد نظام توحید کی عظمت کو دیکھے گا انسان، زمین پہ اس الہی دینی ریاست کے قیام کا مشاہدہ کرے گا انسان، اس زمین پر اللہ کے اقتدار کا مشاہدہ کرے گا، اس زمین پر اللہ کے جو نمائندے ہیں ان کے لائے ہوئے پیغام کی عظمت کو دیکھے گا انسان. ان اللہ قوی عزیز،
پروردگار تمام تر قدرتوں اور قوتوں کا مالک ہے۔ ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس غلبہ سے مراد ظاہر ہے کہ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ غلبہ دو طرح سے ہے۔ ایک غلبہ تکوینی ہے، اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، پروردگار اپنی کائنات پہ پوری طرح غالب ہے۔ یہ ساری کائنات سر منہ اس کے بنائے ہوئے سسٹم سے، اس کے بنائے ہوئے دائروں سے، اس کے بنائے ہوئے نظام سے، اس کے ید قدرت سے باہر نہیں ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے غلبے کی دلیل ہے کہ کوئی ذرہ سرتابی نہیں کر سکتا اس کے حکم کی۔ گویا ساری مخلوقات پہ وہ اس طرح قادر ہے جیسے خالق کو اپنی مخلوق پہ ہونا چاہیے۔ تو بحیثیت خالق ساری کائنات پہ قدرت رکھتا ہے، لیکن یہ جو اشارہ فرمایا کہ میں بھی غالب آؤں گا اور میرے نمائندے بھی غالب آئیں گے، اس سے مراد وہ نظام ہے جو لے کر آئے اللہ کے نمائندے، اور اس کی حتمی شکل اور صورت اس وقت سامنے آئے گی جب خدا کا آخری نمائندہ علی و بطول کا آخری بیٹا مہدی منتظر تشریف لائے۔ مہدی آئیں گے تو نظام توحید کی عظمت کا مشاہدہ کرے گا انسان۔ وہ نظام الہی اور قرآنی نظام جو انسان ابھی انتظار میں ہے کہ وہ نظام نافذ ہوگا، انسان مشاہدہ کرے گا اس کو۔ گزشتہ جو گفتگو عرض کی اس کو خلاصتاً اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا اپنی بات کو لے کر۔ وہ یہ ہے کہ زمین کے رہنے والے دو طرح کے انسان ہیں۔ ایک وہ ہیں جو کسی نہ کسی طرح کسی دین پہ ان کا عقیدہ ہے، یہ سارے لوگ قائل ہیں، چاہے اس کا تعلق اسلام سے ہو، مسیحیت سے ہو، یہودیت سے ہو، ہندو مت سے ہو، بدھ مت سے ہو، علی ھذا القیاس یہ سارے انسان جن کا کسی نہ کسی عقیدے کے ساتھ تعلق ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ آخری زمانے میں ایک نورانی شخصیت عالم بالا سے آئے گی اور وہ آ کر انسان کی ان تمام تر مشکلات کو حل کرے گا۔ ہر کوئی اپنے عقیدے کے مطابق ان شخصیات کا قائل ہے۔ دوسرا وہ گروہ ہے جو کسی مذہب پہ تو عمل پیرا نہیں ہے، لیکن انہوں نے بھی خواب یہی دیکھا ہے کہ دنیا بالآخر ایک ایسے سسٹم کے ساتھ زندگی کرے گی، دا اینڈ آف دا ہسٹری، دا اینڈ پوائنٹ آف ہسٹری یہ ہوگا کہ زمین کے اوپر، بہرحال ابھی یہ نقطہ نظر ہے بعض لوگوں کا، کہ اس زمین پہ جو آخری نظام قائم ہوگا وہ ویسٹ کا دیا ہوا لبرل ڈیموکریسی کا سسٹم ہے جو دنیا پہ آئے گا، اور دنیا ساری مشکلات اس کی حل ہو جائیں گی۔ اس نظریے کے پیچھے ایک فلسفی ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ جو سسٹم دینا چاہتے ہیں، کیا اس سسٹم کی ضرورت ہے؟ اور یہ ضرورت اس وقت سمجھ میں آئے گی کہ جب آپ یہ سمجھ لیں کہ خود انسان کیا ہے اور رہتا کس کائنات کے اندر ہے۔ اس کائنات کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے، اور خود انسان کے بارے میں آپ نے کیا کیلکولیٹ کیا ہے کہ انسان کیسا وجود ہے اس کائنات کے اندر۔ تو اہل دین میں جو نقطہ نظر دین مقدس اسلام کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کائنات حادثہ نہیں ہے، یہ کائنات کو انسیڈنٹ نہیں ہے، یہ کائنات کو بگ بینگ کی تھیوری کے مطابق ایک ان پلانڈ واقعہ نہیں ہے کہ بس ہو گیا اور ہو رہا ہے اور آگے جانے کیا ہوگا یہ بھی کوئی خبر نہیں ہے، نہ ماضی کی خبر ہے نہ مستقبل کی خبر ہے، بس ہم رہ رہے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، زندہ ہیں اور اس کے بعد مر جائیں گے، اس کے بعد ختم ہے۔ ایک نقطہ نظر تو یہ ہے، اور دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ کائنات ان پلانڈ نہیں ہے بلکہ پلانڈ منصوبہ ہے، سوچا سمجھا ہوا منصوبہ ہے۔ یہ بگ بینگ اگر فرض کیا یہ تھیوری درست ہو تو کائنات میں بگ بینگ کا وجود بھی بے معنی نہیں ہے،
پیچھے کسی منصوبے کے تحت یہ بگ بینگ واقع ہوا ہے. صلوات پر محمد. ایک بار پھر صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ. حادثہ نہیں ہے، ایکسیڈنٹ نہیں ہے، ایسے نہیں کہ ہو گیا ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کائنات میں شعور موجود ہے، اس کائنات کے اندر آرگنائزیشن نظر آتی ہے، اس کائنات میں نظم نظر آتا ہے، اس کائنات میں ہر ذرہ بغیر کسی نظم کے نہیں ہے. پتے ہلتے ہیں تو کوئی ہلانے والا ہے، پانیوں میں اگر حرکت آتی ہے تو کوئی ہلانے والا ہے، موسم بدلتے ہیں تو پیچھے کوئی قوتیں کام کر رہی ہیں، زمین و آسمان اگر اپنے مدار پہ قائم ہیں تو کسی قوت نے ان کو بیلنس کیا ہوا ہے. کائنات میں اگر زندگی ہے اور موت ہے تو بالآخر کہیں سے انسان آ رہے ہیں، کہیں پہ انسان جا رہے ہیں. یہ موت و حیات کا سلسلہ، یہ کائنات کا نظم بتاتا ہے کہ کائنات حادثہ نہیں ہے بلکہ سوچا سمجھا اس خالق کا منصوبہ ہے جس نے کسی بڑے مقصد کے لیے اس کائنات کو بنایا. ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مشیر امام زمانہ بلندر صلوات. اتنی وسیع و عریض کائنات جس کا ابھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی کائنات ہے. ابھی تو پہلے آسمان کے بارے میں مختلف آراء ہیں کہ یہ آسمان کتنی وسعتوں کا مالک ہے، پھر دوسرا آسمان ہے، یہاں تک کہ 7 آسمان ہیں، پھر اس کے بعد یہ کائنات بہت زیادہ وسیع ہے. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. یہ ساری کائنات بالآخر کہیں تو سسٹین کر رہی ہے، یہ ساری کائنات کہیں تو موجود ہے، اور اگر موجود ہے تو کہیں اس کے ستون نظر نہیں آتے، کہیں کوئی پلر نظر نہیں آتے. یہ ساری کائنات کے اندر جو تنوع موجود ہے، یہ ساری کائنات میں جو ڈائیورسٹی موجود ہے، ساری کائنات میں جو رنگینیاں نظر آ رہی ہیں، ساری کائنات میں جو حرکتیں نظر آ رہی ہیں، ساری کائنات میں جو تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں، اور یہ سارے کا سارا سسٹم ہے مادہ. اور مادہ جو ہے وہ شعور نہیں رکھتا. اگر شعور رکھتا ہوتا تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی. مادہ اپنے شعور کے مطابق ساری کائنات کو چلاتا. نہیں، کوئی شعور ہے جو اس ساری کائنات کے مادہ کو چلا رہا ہے، اور وہ شعور ان قوتوں کا بھی خالق ہے. اور اس خالق نے ساری کائنات کے اندر قوتوں کے توازن کو اس طرح قائم رکھا ہے کہ امام صادق صلوات اللہ وسلم علیہ اپنے شاگرد جابر سے ارشاد فرمایا کہ جس طرح تم یہاں زمین پہ رہتے ہو، تمہاری زندگی کا ایک کلچر ہے، تمہارے ہاں ایک سویلائزیشن پائی جاتی ہے، تمہارے ہاں اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے زندگی کے کچھ آداب موجود ہیں، زندگی کے قوانین موجود ہیں، زندگی کے نظامات موجود ہیں. تم یہاں پہ زندہ رہتے ہو، تمہارا خیال ہے کہ کائنات میں کچھ اور بھی نہیں ہے تمہارے علاوہ. اسی طرح کائنات میں تمہاری طرح ہی کچھ لوگ رہتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، زندگی بھی کرتے ہیں، ان کا کلچر بھی ہے، ان کا تمدن بھی ہے. جس طرح تمہارا خیال ہے کہ تمہارے علاوہ کوئی نہیں رہتا، ان کا خیال ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی نہیں. اور جابر دیکھو، میں جعفر ابن محمد اللہ کی حجت ہوں ہر عالم میں جو پروردگار نے خلق کیا. اور دیکھو ان شہروں کو پروردگار نے جو آپس میں برقرار رکھا ہوا ہے، یہ نور کے ستون ہیں جن کی وجہ سے یہ سارے شہر بھی قائم ہیں، یہ سارا عالم بھی قائم ہے. کوئی ایسی نظر ہو جو ان شہروں کے علاوہ بھی کسی اور شہر کو دیکھ سکتی ہو. اور یہ نظر کہاں سے پیدا ہو سکتی ہے؟ یہ نظر اس مادی نظر سے اس کائنات کو دیکھنا ممکن نہیں ہے. اس کا مطلب ہے مادہ کے علاوہ ایک آنکھ کی ضرورت ہے جو کائنات کی حقیقتوں سے آگاہ ہو. صلوات بر محمد جی
انشاءاللہ توجہ ہے آپ سب کی؟ ایک بار پھر صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو کائنات شعور رکھتی ہے، اور قرآن کی یہ آج بھی دلیل ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اگرچہ تمہیں اس کا شعور نہیں ہے کہ یہ تسبیح کیسے ہے اور یہ ساری کائنات میں تسبیح کیسے ہوتی ہے۔ یہ ساری کائنات اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہے، جیسے اللہ نے ان کو جس نظام کے تحت رکھا ہے، یہ ساری کائنات کی تسبیح اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تسبیح بغیر شعور کے نہیں ہوتی۔ اسی لیے تو جناب مصطفیٰ نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھوں میں کیا ہے، میں بتاؤں یا ہاتھوں میں جو چیز موجود ہے وہ بیان کروں؟ پیغمبر کا معجزہ کیا ہے عزیز من؟ وہ جو شخص آیا تھا اپنے ہاتھوں میں چند کنکر لے کر، کہا کہ آپ بتائیے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ پیغمبر جانتے تھے قرآن کی اس آیت کو کہ ساری کائنات کی موجودات اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ میرے نبی کا معجزہ یہ تھا کہ پتھر تسبیح تو کر رہے تھے، معجزہ یہ تھا کہ اس کی سماعتوں کو کھول دیا کہ تسبیح بھی سن لو، اور اس نے گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کا مطلب ہے عالم میں ایسے نمائندوں کی ضرورت ہے جو باطن کو بھی جانتے ہوں، ظاہر کو بھی جانتے ہوں، اشارے کر دیں تو سماعتیں بھی کھل جائیں، بصارتیں بھی کھل جائیں، اور انسان اس کائنات کے اندر وہ کرے جو انسان سوچ نہیں سکتا۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ ایسا نمائندہ الہی موجود ہو جو اللہ کی مشیت کے تابع بالکل اس طرح ہو جیسے خدا کہتا ہے کن فیکون، بس یہ ارادہ کرتے ہیں تو کرنے کے بعد کہتے نہیں کہ ہو جاؤ، بس ادھر ارادہ کرتے ہیں فیکون ہو جاتا شعر کی تصویر کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام مامون کے دربار میں شعر کی تصویر تھی۔ پلان یہ کیا گیا کہ امام کو نقل کفر نہ باشد، امام کو ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ جب امام نے دیکھا کہ یہ بات اب باز نہیں آ رہے، ایک دفعہ صبر کیا، دوسری دفعہ صبر کیا، بس 3 باری تو ہوتا ہے، اتمام حجت ہو گئی۔ اس کے بعد نگاہ امامت نے قالین پہ بنے ہوئے شیر کی تصویر کو کیا کہا؟ یہ نہیں کہا اے تصویر شیر ہو جا اور شیر ہونے کے بعد باہر آ جا، بس نگاہ امامت نے دیکھا اور ارشاد فرمایا شیر باہر آ جاؤ۔ بس ارادہ کرنا تھا، تصویر نہیں تھی، وہ حقیقت تھی۔ اس کا مطلب ہے ان کا ارادہ تابع نہیں ہے تکوین کے قوانین کا، اس لیے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ جب اللہ ارادہ کرتا ہے تو یہ تمہیں سمجھانے کے لیے ہے۔ اللہ کہتا ہے ہو جا، لیکن ہو جا کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ادھر مشیت الہی میں آیا اور ادھر وہ ہو گیا۔ یہ ارادہ الہی کے اس طرح تابع ہیں کہ کائنات کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ گویا ان کی آنکھ اپنی آنکھ نہیں ہے، ان کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں۔ صلوات بر محمد علیہ۔ بس یہ کائنات عرض کر رہا تھا کہ حادثہ نہیں ہے، اس کو بنانے والے نے کسی بڑے مقصد کے لیے خلق فرمایا ہے، اور اس کے بعد انسان اس دنیا میں کیا اہمیت رکھتا ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن نے انسان کو 2 طرح سے بیان کیا ہے۔ قرآن کریم نے انسان کی تعریف بھی کی ہے اور انسان کی
مذمت بھی کی ہے۔ تعریف میں اگر آئے تو یہ انسان اس کائنات میں بڑی عظمت کا حامل ہے۔ فرمایا کہ یہ سارا عالم ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے اور تمہیں اس عالم کے لیے نہیں بنایا۔ کبھی اپنی قیمت کو جانو کہ تمہارے لیے اللہ نے سورج بنایا ہے، تمہارے لیے اللہ نے چاند بنایا ہے، تمہارے لیے اللہ نے زمین بنائی ہے، تمہارے لیے اللہ نے ہواؤں اور فضاؤں کا نظام قرار دیا ہے، تمہارے لیے اللہ نے فرشتوں کو قرار دیا ہے جو صبح و شام تمہارے لیے خدمت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ سارا عالم مل کے آپ کی خدمت کر رہا ہے۔ کتنا عظیم ہے یہ عالم جو انسان کی خدمت کر رہا ہے۔ بس جتنی خلقت بڑی ہوتی ہے اتنا ہی مقصد بڑا ہوتا ہے۔ یہ کائنات اپنی اتنی وسعتوں کے باوجود اپنے مقصد میں